السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے جبکہ ہم تمام صحابہ اکٹھا ہو کر کے بات چیت کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ حضور جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، اے جماعت مسلمین، اے جماعت مسلمین، اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اے جماعت مسلمین، اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، کیونکہ صلہ رحمی کا ثواب سے زیادہ جلدی ملنے والا اور کوئی ثواب نہیں ہے۔ یعنی جو آپ صلہ رحمی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے میں نیکی کریں گے، یہ ثواب آپ کو ترنت جلدی مل جائے گا۔ یعنی جب بھی کوئی ضرورت ہوگی، آفت ہوگی، ایسے موقع پہ یہ تمہارے ثواب تمہاری مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ظلم و زیادتی سے بچو، کیونکہ ظلم کی سزا سے زیادہ جلدی پہنچنے والی اور کوئی سزا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی پہ ظلم و زیادتی کریں گے تو اس کا ترنت آپ کو جواب مل جائے گا، ہے نا۔ ترنت مطلب مہینہ 15 دن آپ کو کسی ساتھ زیادتی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اور ماں باپ کی نافرمانی سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، یعنی ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے محسوس ہوگی، مگر اللہ کی قسم، حضور نے قسم کھا کے کہا، مگر اللہ کی قسم یہ خوشبو والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا، بوڑھا زناکار اور از راہ تکبر تہبند لٹکا کر چلنے والا نہ پا سکیں گے۔ یعنی جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری ہی سے ملے گی، لیکن ایسے یہ لوگ ہوں گے کہ ان کو 1000 سال کی دوری سے بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، تو جنت تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبریائی تو صرف اللہ رب العالمین ہی کو زیب دیتی ہے۔ جھوٹ پورے کا پورا گناہ ہے، جھوٹ بولنا پورے کا پورا گناہ ہے، سوائے اس صورت کے کہ اس سے کسی مومن کو تم فائدہ پہنچا دو۔ آپ کہاں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جب کسی مومن بھائی کا کوئی اگر فائدہ ہو رہا تو اس موقع پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، یا اس سے دین پر سے کسی اعتراض کو آپ دور کرو۔ تو دین میں کوئی اعتراض کرے گا تو آپ جواب، اگر پڑھے لکھے ہیں تو پڑھی لکھی بات سے جواب دے سکتے ہیں، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر ایسی بھی صورت میں دین پر ہونے والے اعتراض کو دور کرنے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بولنا پڑا ہے تو وہاں پہ جھوٹ بولیں گے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ اور جنت میں ایک بازار جس میں کسی چیز کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، اس میں صرف صالحین کی تصویریں ہیں۔ یہاں صالحین سے تصویریں سے مراد کیا ہے؟ وہاں صرف صالحین ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو شخص کسی نیک مرد یا عورت کی شکل و صورت سے محبت رکھتا ہوگا، یہاں جو ہے اسے اس بازار میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں آپ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جس پیر بزرگ اولیاء ہے نا، شہید صدیق صالحین سے آپ دنیا میں محبت کرتے ہیں، قیامت جنت میں آپ کو اس کے ساتھ رہنے کے لیے ملے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب گناہوں میں سے جس کی سزا، تمام گناہ جو ہر طریقے کے گناہ، ان تمام گناہوں میں جس کی سزا کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے روز قیامت تک مؤخر کر دے گا۔ تمام طرح کے گناہ، جو بھی گناہ ہیں، جس بھی طریقے کا گناہ، جو بھی گناہ ہے، ان تمام گناہوں کو اللہ قیامت تک چاہے گا تو اسے مؤخر کر دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن دنیا میں سزا نہیں دیتا، دنیا میں سزا نہیں دیتا۔ جیسے کوئی چوری کر لے، ٹھیک ہے نا، اور جھوٹ بولے، زنا کرے، اور یا کسی پہ ظلم کرے، یا پھر کوئی اور گناہ، ٹھیک ہے نا، تو ان تمام گناہوں کی سزا کب ملے گی؟ قیامت میں ملے گی، مؤخر کر دیا جائے گا۔ لیکن والدین، ماں باپ کی نافرمانی جس نے بھی کی، والدین کی نافرمانی کی سزا مرنے سے پہلے اسی زندگی میں اللہ دے دے گا، ٹھیک ہے نا۔